کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض مائیں اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی دائمی کامیابی کی بنیاد رکھ دیتی ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی ماؤں کی کامیابی کا راز نہ دولت میں ہوتا ہے، نہ اعلیٰ تعلیم میں، اور نہ ہی کسی غیر معمولی طاقت میں، بلکہ چند ایسی مبارک عادات میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ آج کی اس ایمان افروز گفتگو میں ہم ان 5 عظیم صفات سے پردہ اٹھائیں گے جو ایک عام ماں کو مثالی ماں بنا دیتی ہیں اور اس کی گود میں پلنے والی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی، عزت اور سربلندی عطا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ابتدا سے آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے اس میں بیان کی گئی کوئی ایک بات آپ کی زندگی اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل بدل دے۔ 5 ایسی مائیں جن کی گود سے تربیت پانے والے بچے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی کا پرچم لہراتے ہیں۔ کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بعض مائیں ایسی عادات اور اچھی صفات کی مالک ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچے زندگی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سی 5 خوش نصیب خواتین ہیں جن کا انداز تربیت، سوچ کا زاویہ اور پاکیزہ کردار بچوں کی کامیابی کی بنیاد بن جاتے ہیں؟ کیا یہ محض اچھے نصیب کا کھیل ہے یا پھر اس کے پردے میں کوئی ایسی گہری سچائی چھپی ہوتی ہے جس کا علم ہر ماں کے لیے لازم ہے؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 مثالی ماؤں کی صفات سے واقف کروائیں گے جن کے پروان چڑھائے ہوئے بچے ہمیشہ زندگی کے ہر میدان میں نمایاں اور سب سے الگ نظر آتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ان میں چند خوبیاں پہلے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ ہوں، یا پھر آپ آج ہی انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو نقطہ بہ نقطہ آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ اس کا آخری حصہ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل بدل سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے انتہائی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہر والدین کے دل کی دھڑکن اور روح کے بہت قریب ہے۔ اس روئے زمین پر شاید ہی کوئی ایسا ماں باپ ہو جو اپنی جگر گوشہ اولاد کو کامیاب، خوشحالی، بلند کردار اور نیکی کے راستے پر چلتا دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ ہر ماں باپ کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی کے ہر مشکل مہم میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں، معاشرے کے لیے فخر کا باعث بنیں، دین اور دنیا دونوں جہانوں میں عزت اور مقام پائیں اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال یہ ابھرتا ہے کہ اصل میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کیا محض ڈھیروں مال و دولت جمع کر لینا ہی کامیابی ہے؟ کیا کسی اونچے اور باوقار عہدے پر بیٹھ جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے، یا پھر کامیابی کا حقیقی مطلب ظاہری چمک دمک سے کہیں زیادہ وسیع، بہت اونچا اور گہرا ہے؟ سچی حقیقت تو یہ ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی مال و اسباب یا عارضی شہرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل کامرانی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے، اس کا باطنی کردار بے داغ ہو، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، وہ دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور اس فانی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہنے والی آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ٹھہرے۔ اگر کسی انسان کے پاس دنیا کی تمام تر آسائشیں اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں، لیکن اس کی زندگی اللہ پاک کی ناراضگی اور نافرمانی میں گزر رہی ہو، تو وہ شخص حقیقی معنوں میں کبھی کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان بالکل سادہ اور عاجزانہ زندگی گزار رہا ہو، مگر وہ اپنے رب کا فرما بردار، پرہیزگار اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، تو در حقیقت وہی سب سے کامیاب انسان ہے۔ کامیابی کی اہمیت انسانی زندگی میں اس لیے بھی سب سے نمایاں ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو پانے کے لیے انسان پیدائش سے لے کر موت تک مسلسل جد و جہد اور محنت کرتا ہے۔ لیکن سب سے پائیدار اور حقیقی کامیابی وہ ہے جو انسان کو دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی دونوں جگہ فائدہ مند ثابت ہو۔ معزز ناظرین کرام، جب معاملہ اپنی اولاد کا ہو تو کامیابی کی اہمیت اور بھی دوگنی ہو جاتی ہے۔
کیونکہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک انتہائی عظیم اور قیمتی نعمت ہے۔ ماں باپ کی زندگی کے سفر میں ان کے بچوں محض ایک خونی رشتہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ دل کا چین، آنکھوں کا نور اور زندگی کی حقیقی خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک ماں 9 ماہ تک اس ننھی جان کو اپنے وجود کے حصار میں رکھتی ہے، قدم قدم پر تکلیفیں جھیلتی ہے، بے حساب قربانیاں دیتی ہے، اور پھر اپنی باقی زندگی اور پوری پونجی اس بچے کے نشو نما اور بہترین پرورش کی نظر کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے آرام و آسائش کے لیے دن رات سخت محنت کرتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور اولاد دراصل والدین کے پاس اللہ پاک کی ایک مقدس امانت ہوتی ہے۔ یہ صرف خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت، ان کے دل سے نکلی دعائیں، ان کی محنت اور لازوال قربانیاں اولاد کی پوری شخصیت اور سوچ پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اولاد کی پاکیزہ تربیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک نیک صالح اور فرمانبردار اولاد نہ صرف دنیا کی زندگی میں والدین کے لیے باعث عزت اور فخر بنتی ہے، بلکہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے حق میں ایک ہمیشہ رہنے والے صدقہ جاریہ کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ جب کوئی بچہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی خوشی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا پورا خاندان اور معاشرہ اس خوشی سے سرشار ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی کی صورت میں اپنی زندگی بھر کی مشقت اور دعاؤں کا میٹھا پھل دیکھتے ہیں۔ جب ان کا بچہ نیک، باوقار، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کامیاب انسان بن کر ابھرتا ہے تو والدین کے دل کو بے پناہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی دی ہوئی قربانیاں اور راتوں کا جاگنا بیکار نہیں گیا۔ اسی لیے ہر سمجھدار ماں باپ کی سب سے بڑی اور آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا و آخرت میں سرخرو ہو۔ اللہ رب العزت تمام خواتین کو اپنی مخلوق میں خاص عزت، احترام اور بلند مقام عطا فرماتا ہے، لیکن بعض مائیں ایسی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں جن کی اچھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہوتی ہیں۔ ان کا تقوی، ان کی سچی نیت، ان کی عبادات کا ذوق، ان کا رونا دھونا اور ان کی ہوئی منفرد تربیت کا اثر ان کی اولاد کے اخلاق پر واضح طور پر جھلکتا ہے۔ ایسی پاک باز عورتیں اپنے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ اور جنت کا ایک بہترین نمونہ بنا دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی گود سے نکلنے والے بچے زندگی کے ہر مشکل موڑ پر نمایاں کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ آئیے آج ہم ایسے ہی 5 صفات کی حامل ماؤں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں جن کا طرز زندگی نہ صرف ان کی اپنی ذات کو نکھارتا ہے بلکہ ان کی اولاد کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی کا حقیقی سبب بنتا ہے۔ ناظرین، ان میں سب سے پہلی وہ ماں ہے جو 5 وقت کی نماز کی سخت پابند ہوتی ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے اور ایک مومن بندے کی اپنے رب سے ملاقات یعنی معراج ہے۔ جو عورت اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط اور استوار رکھتی ہے، 5 وقت پورے دل اور عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے اور اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہے، اس کی پوری زندگی میں ایک خاص قسم کا ایمانی نور اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی پاکیزہ نور روحانی طور پر اس کے بچوں کی شخصیت میں بھی منتقل ہوتا ہے، کیونکہ بچے اپنی ماں کی ہر ایک حرکت کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو روزانہ باقاعدگی سے نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اللہ کے ذکر الہی میں مشغول دیکھے تو اس کے ننھے دل میں خود بخود دین اسلام کی سچی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے۔ ماں بچے کا پہلا مکتب اور سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ بولنے کے انداز سے لے کر چلنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے تمام آداب بنیادی طور پر اپنی ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر ماں نماز کی پابند ہو تو وہ اپنی اولاد کو بھی نماز کی اہمیت سکھاتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے
سچی کامیابی کا راز اللہ کے حضور دامن پھیلانے میں ہے، اور ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ایسے ایمانی ماحول میں تربیت پانے والے بچے عام طور پر نہایت نیک، ذمہ دار، امانت دار اور بلند کردار کے مالک بنتے ہیں۔ نماز انسان کی زندگی کے اندر ایک بہترین نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ جو انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے مالک کے حضور حاضری دینے کا عادی ہو، اس کے اندر وقت کی پابندی، اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس اور خود احتسابی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر جاتا ہے، اور یہی وہ بنیادی اچھی صفات ہیں جو دنیاوی اور اخروی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی بنتے ہیں۔ جب ماں خود ان تمام صفات سے آراستہ ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے یہ خوبیاں اپنی اولاد کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بچے نہ صرف دینی اور اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر امتحان میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے اندر سچائی، دیانتداری اور محنت کا ایک ایسا ولولہ پیدا ہوتا ہے جو انہیں دنیا کے ہجوم میں دوسروں سے بالکل الگ اور منفرد بنا دیتا ہے۔ دوسری وہ عظیم ماں ہے جو اس بات کا سخت خیال رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کو صرف اور صرف حلال روزی ہی کھلائی جائے۔ اسلام میں رزق حلال کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ جو غذا انسان کے جسم کا حصہ بنتی ہے، اس کے اثرات براہ راست اس کے ذہن، سوچ اور اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ایک ماں اس معاملے میں انتہائی حساس ہو کہ اس کے بچوں کے حلق سے نیچے اترنے والا ہر ایک لقمہ پاک اور حلال کمائی سے حاصل شدہ ہو، تو یہ چیز بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی الہی نعمت بن جاتی ہے۔ رزق حلال کی برکت سے انسان کے جسم میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے، اور انسان کا جھکاؤ اچھے کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایسی پاک باز ماں کبھی بھی حرام یا شک والے ذرائع سے حاصل کی گئی دولت اور عارضی آسائشوں پر خوش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس سچائی سے بخوبی واقف ہوتی ہے کہ حرام مال سے عارضی طور پر تو شاید کوئی فائدہ مل جائے، لیکن حرام رزق کی چھپی ہوئی نحوست اور بے برکتی زندگی کے حقیقی امن اور سکون کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے شوہر کو بھی ہمیشہ حلال روزی کمانے کی تاکید کرتی ہے، اور اپنے گھر کے تمام تر مالی معاملات میں دیانتداری کو سب سے ضروری اور مقدم رکھتی ہے۔ جب بچے ایسے پاکیزہ اور برکت والے ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو ان میں سچائی، امانت داری اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے کا شعور شامل ہو جاتا ہے، جس کے یہ مبارک اثرات صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ دعاؤں کی قبولیت اور زندگی میں برکتوں کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے بچوں کے دل ہمیشہ روشن اور ان کے نظریات مثبت ہوتے ہیں، اور وہ برائی یا غلط راستوں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتے۔ وہ اس اصول کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ سچی کامیابی کسی شارٹ کٹ، دھوکے یا فریب سے نہیں، بلکہ خون پسینے کی محنت، مکمل دیانتداری اور اللہ رب العزت کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی پختہ سوچ انہیں زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ آگے رکھتی ہے، اور وہ معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بن جاتے ہیں۔ تیسری، وہ عاقل اور سمجھدار عورت ہے جو اپنے شوہر کی تمام جائز اور شرعی باتوں میں اس کی دل سے فرما بردار ہوتی ہے، اور اپنے گھر کے اندرونی سکون اور اطمینان کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتی ہے۔ دین اسلام نے میاں بیوی کے اس ازدواجی تعلق کو انتہائی مقدس اور مضبوط قرار دیا۔ جب کسی گھر کے اندر باہمی محبت، ایک دوسرے کا احترام اور سچی نیت کے ساتھ تعاون کا ماحول قائم ہوتا ہے تو اس کا سب سے گہرا اور مثبت اثر وہاں پرورش پانے والی اولاد پر پڑتا ہے، کیونکہ بچے بنیادی طور پر وہی کچھ سیکھتے ہیں اور اپناتے ہیں جو وہ اپنے گھر کے ماحول میں دن رات دیکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کو ایک دوسرے کا دل سے احترام کرتے اور محبت سے رہتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اپنے اندر بھی عزت، رشتوں کو جوڑنے اور محبت کی اعلیٰ صفات خود بخود پروان چڑھیں گی۔ ایک باشعور اور نیک عورت اپنے گھر کے ماحول کو ہر حال میں خوشگوار اور پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ
وہ چھوٹی موٹی اور معمولی خانگی باتوں پر لڑائی جھگڑا کھڑا نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ صبر، تحمل اور بردباری سے کام لیتی ہے، اور اپنے پورے خاندان کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنی ذات کا فائدہ یا انا کی تسکین نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نظر پورے گھر کے امن و سکون پر ہوتی ہے۔ جب گھر کا اندرونی ماحول پرامن اور پرسکون ہو جائے تو وہاں رہنے والے بچے ذہنی طور پر انتہائی مضبوط اور پرسکون ہوتے ہیں، ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اور ان کی شخصیت ایک متوازن اور مثبت رخ اختیار کرتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس، اگر کسی گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور تنازعات کا بازار گرم رہے تو وہاں رہنے والے معصوم بچے ہمیشہ خوف، شدید بے چینی اور گہرے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک نیک اور سمجھدار ماں اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے اپنے بچوں کو ایک ایسا محفوظ، پرامن اور مثبت ماحول فراہم کرتی ہے جو ان کے مستقبل کی کامیابیوں کا ضامن بنتا ہے۔ ایسے ماحول کے بچے ہمیشہ مکمل خود اعتمادی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ نہایت شائستہ ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں آنے والے ہر بڑے چیلنج کا مقابلہ بڑی ہمت اور دانشمندی سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چوتھی وہ بلند ہمت ماں ہے جو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی لازوال تعلیمات اور دین اسلام کی بنیادی اصولوں سے واقف کراتی ہے۔ اگرچہ دنیاوی علوم اور جدید تعلیم حاصل کرنا بھی اپنی جگہ انتہائی ضروری ہے اور اہم ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو اس کے اصل مالک اور خالق سے جوڑ دے، اسے اچھے اور برے کے درمیان واضح فرق سکھا دے اور زندگی گزارنے کا حقیقی اور درست طریقہ بتا دے، اسے الہی علم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسری دولت یا خزانہ نہیں ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا کرتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے واقف کراتی ہے، سرور کائنات نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں سے واقف کرواتی ہے اور انہیں اسلامی اخلاق و آداب کا پیکر بناتی ہے، تو وہ دراصل ان کے مستقبل کی ایک ایسی مضبوط اور بہت طاقتور بنیاد رہی ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ کیونکہ قرآن مجید محض الفاظ کی تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ اور گائیڈ بک ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ اور ہر مسئلے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ جب بچے اپنی ابتدائی اور چھوٹے عمر سے قرآن اور دین مبین کی تعلیم حاصل کرنے میں وقت لگاتے ہیں تو ان کی معصوم دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور نیکی کے کاموں کی طرف قدرتی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بچپن میں ہی اس عظیم راز کو پالتے ہیں کہ انسانی زندگی کا اصل اور حقیقی مقصد محض دنیاوی مال و دولت سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہی۔ یہی بلند شعور انہیں معاشرے میں پھیلنے والے غلط راستوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں ان کی درست رہنمائی کرتا ہے۔ ایسی مثالی ماں اپنے بچوں کو صرف کتابی حد تک علم نہیں سکھاتی، بلکہ خود اپنی ذات سے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ وہ انہیں ہمیشہ سچ بولنے، اپنا وعدہ پورا کرنے، اپنے سے بڑوں کا دل سے احترام کرنے، چھوٹوں پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھنے اور دوسرے انسانوں کے حقوق العباد کو پوری دیانتداری سے ادا کرنے کی عملی تلقین کرتی ہے۔ جب بچے ان سنہری اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ان کا کردار اور شخصیت معاشرے میں دوسروں سے بالکل الگ اور منفرد ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کی دیانتداری پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان سے سچی محبت کرتے ہیں اور ہر محفل میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہی وہ صفات ہیں جو آگے چل کر ان کی عظیم کامیابی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ دین اسلام کی سچی تعلیمات سے آراستہ ہونے والا بچہ زندگی میں آنے والی بڑی سے بڑی مشکلات اور مصائب کے طوفانوں میں بھی کبھی مایوس یا نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ
ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ عارضی ناکامیوں سے ہمت ہار کر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ پورے ایمان کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور نئی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کامیابی ملنے پر کبھی غرور یا تکبر کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی نقصان پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے۔ یہی متوازن اور دور کی سوچ اسے زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو کرتی ہے۔ اس لیے جو ماں اپنی اولاد کو قرآن اور دین حق کی تعلیم سے منور کرتی ہے، وہ حقیقت میں انہیں دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی، دونوں جہانوں کی سچی اور پائیدار کامیابی عطا کرنے کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ پانچویں اور آخری وہ خوشبخت ماں ہے جو ہر لمحہ اور ہر حال میں اپنی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ماں کی دعا ایک ایسی طاقتور اور لاجواب الہی طاقت ہے جس کے اثرات اور وسعت کا اندازہ لگانا انسانی عقل کے بس سے باہر ہے۔ اس پوری کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا رشتہ ہو جو ماں کے رشتے کی طرح سراپا مخلص، بے غرض اور محبت کا سمندر ہو۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ چاہتی ہے اور سوچتی ہے جس کا تصور شاید بچے خود اپنے لیے بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ بچوں کی ادنا سی خوشی میں نہال ہو جاتی ہے اور ان کے معمولی سے دکھ یا تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی فریاد اور دعا میں ایک خاص قسم کا روحانی اثر اور قبولیت کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک نیک اور صالح ماں صرف اس وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتی جب اس کا بچہ کسی بڑی مصیبت یا امتحان میں پھنسا ہو، بلکہ وہ تو زندگی کے ہر عام اور خاص لمحے میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے حضور خیر و عافیت اور سلامتی کی بھیک مانگتی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ التجا کرتی ہے کہ اے میرے مالک، میرے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کے ایمان و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں کامل اور اچھی صحت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکت دے، انہیں اچھے اور مخلص دوستوں کی صحبت نصیب فرما اور انہیں دنیا و آخرت کی تمام سچی کامیابیاں عطا کر دے۔ ایسی مخلصانہ دعائیں حجابوں کی چیرتی ہوئی سیدھی آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حکم سے اولاد کی زندگی میں لازوال برکتوں، رحمتوں اور کامیابیوں کا سبب بنتی ہے۔ تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے بے شمار عظیم المرتب اولیاء، علماء اور کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں جن کی عظمت اور کامیابی کے پیچھے بنیادی طور پر ان کی ماؤں کی راتوں کو رو کر کی جانے والی دعائیں شامل تھیں۔ جب انسان کے پاس دنیا کا کوئی ظاہری سہارا باقی نہ رہے، تب بھی ماں کی چھپی ہوئی دعا ایک ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب کامیابی کے تمام راستے بظاہر بند نظر آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ماں کی دعا کی برکت سے غیب سے نئے اور آسان راستے کھول دیتا ہے۔ جب مشکلات پہاڑ کی طرح سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو اللہ رب العزت ماں کی دعا کی وجہ سے ان کی ریت کی ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جلیل القدر علماء کرام اور دانشور فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے ایک ایسا انمول اور قیمتی خزانہ ہے جس کی ہر حال میں قدر کرنی چاہیے۔ ایسی نیک ماں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی ترقی یا مال و زر کے لیے دعا نہیں کرتی، بلکہ وہ تو بنیادی طور پر اپنے بچوں کی آخرت کی کامیابی اور جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگتی ہے۔ اس کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پاکیزہ کردار، باحیا، غیرت مند اور اللہ کی سچی فرما بردار بن کر جیے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے انسانیت کے لیے فائدہ مند بنیں اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے خالق کو راضی کر لیں۔ جب ایک ماں کے دل سے ایسی دعائیں پورے اخلاص اور سچے جذبے کے ساتھ نکلتی ہیں تو ان کے مبارک اثرات صرف اس کے بچوں تک نہیں بلکہ ان کی آنے والی کئی نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ پیارے اور معزز ناظرین کرام، ہم ان تمام باتوں پر گہرائی سے غور کریں تو ان پانچوں صفات کے حامل خواتین میں ایک بنیادی بات بالکل مشترک اور واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط اور گہرا تعلق قائم کرنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی، رزق حلال کی ہر وقت فکر، گھر کے داخلی ماحول کا تحفظ
اور اسے پرسکون بنانا، قرآن و دین کی سچی تعلیمات کا فروغ اور اپنی اولاد کے لیے مسلسل بارگاہ الہی میں دعا گو رہنا، یہ سب ایسے بہترین اور مخلصانہ اعمال ہیں جو کسی بھی انسان کو اپنے پیدا کرنے والے رب کے بے حد قریب کر دیتے ہیں۔ جب ایک ماں خود تقوی اور نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندوں میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی خود بخود خیر و برکت، ہدایت اور سچی کامیابی کے سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ لہذا وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ سچی نیت کے ساتھ اپنے اندر ان پاکیزہ صفات اور عادات کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شروع سے ہی کامل یا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیک نیت کے ساتھ مسلسل کوشش اور جد و جہد کرنا اصل مقصد ہے۔ اگر آج سے ہی ایک ماں پختہ عزم کر کے نمازوں کی پابندی شروع کر دے، اپنے گھر میں حلال رزق کی آمد کی فکر کرے، گھریلو ماحول میں محبت، شفقت اور سکون کی فضا پیدا کرے، اپنے بچوں کو دین اسلام کے بنیادی آداب سکھائے اور راتوں کو اٹھ کر سچے دل سے ان کے حق میں دعا مانگنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکیزہ تربیت کے مثبت اور حیرت انگیز اثرات اس کے اولاد کی عملی زندگی میں بہت جلد نمایاں طور پر نظر آنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ماؤں کو اپنی اولاد کی بہترین دینی و اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی گود کو نیک صالح، کامیاب اور باعمل اولاد سے آباد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ خیر کا پیغام ہر گھر تک پہنچے۔